السلام علیکم۔ بھارت سے بہت اہم خبریں آئی ہیں میڈم، تفصیل سے بتاؤ۔ میڈم ایکس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ حکم دیا۔ گلو استاد نے اپنے جس آدمی کو حامد کے کہنے پر بھارت بھیجا تھا، پہلے انکشافات تو اسی کے بارے میں ہوئے ہیں۔ اس نے ذرا توقف کیا تو میڈم کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ بازل کا کہنا ہے کہ اس شخص کو وہ گلو استاد کے باڈی گارڈ کے طور پر جانتا تھا، اور گلو نے اس پر ظاہر کیا تھا کہ وہ گونگا بہرا ہے، لیکن اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس شخص میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے۔ انہیں گلو پر شک تھا اور بازل کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا کہ اگر وہ گلو کی مشکوک حرکات کے پیچھے موجود وجہ کو ڈھونڈ لائے تو اس کے سارے قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ بازل کی فرمائش پر سونیا کی تلاش کے نام پر حامد کے ذریعے ایک جال بھی بچھا دیا گیا تھا، اور اب انہیں اپنے مطلب کی رپورٹیں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ حامد کا ہائر کردہ بندہ پروگرام کے مطابق طے شدہ فلائٹ سے حیدرآباد کے لیے روانہ نہیں ہوا تھا۔ بازل مسلسل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ ایک جگہ وہ ایک پٹھان سے ملا۔ بازل نے ان دونوں کے درمیان جو گفتگو سنی، اس سے پتہ چلا کہ وہ بندہ سونیا میڈم سے زیادہ معاذ کی فکر میں ہے۔ اس شخص نے منوان وکاس اور گل خان کے درمیان ہونے والی گفتگو میڈم ایکس کو سنا ڈالی۔ گل خان اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر سونیا میڈم کے ایک آدمی سے ملنے گیا، اور پھر وہ لوگ اگلی فلائٹ سے حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں وہ جیکی نام کے بندے سے ملے ہیں۔ اس طرح بھارت میں سونیا میڈم کے لیے کام کرنے والی ٹیم ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ وکاس کو جو شناختی کاغذات وغیرہ دیے گئے تھے، ان کے ساتھ ایک چپ منسلک تھی، جس سے وہ لوگ مسلسل اس کی لوکیشن سے آگاہ رہ رہے تھے۔ سونیا کی ٹیم کو ختم کر دو، حکم صادر ہوا۔ جو حکم میڈم، اس نے فوراً سرخم کیا، اور کچھ آخری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ جیکی کے ساتھ حیدرآباد کے مضافات کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اوکے، اتنا کافی ہے۔ میڈم ایکس نے اس شخص کو جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اور یکدم ہی وہ بہت رنجیدہ اور شکست خوردہ دکھائی دینے لگی۔ کاش تم حالات کو اس نہج پر نہ لے گئی ہوتی سونیا۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، اور اب میں چاہ کر بھی تمہاری زیادہ مدد نہیں کر سکتی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے بوتل سے جام بھرا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ نشے میں مدہوش ہو کر غم و پریشانی کو بھلا دینے کی خواہش رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے اعصاب کو مضبوطی دینے کے لیے پی رہی تھی۔ سونیا، کیا بات ہے؟ کیا کہیں کوئی گڑبڑ ہے؟ پڑوس کے بنگلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے معاذ کی اس پر نظر پڑی تھی، اور وہ اس کے انداز کا غیر معمولی پن محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، جتنی جلدی ممکن ہے اپنے ضروری سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلو۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے نکل کھڑے ہوں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ باہر پولیس نے ناکے لگائے ہوئے ہیں؟ معاذ نے اسے ٹوکا تو وہ چونک گئی۔ سر پر منڈلاتے خطرے نے اسے انڈین پولیس کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ ہم ناکہ توڑ کر نکل سکتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت دنیا کا بہترین اسلحہ موجود ہے، پولیس ہمیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ گن تو واقعی اچھی ہے، لیکن اس ایک گن سے ہم کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ معاذ نے اس کے پاس موجود گن پر ایک ستائشی نظر ڈالی۔ صرف ایک گن نہیں ہے، ابھی عالم اور سرمد یہاں آئیں گے تو دیکھ لینا کہ کتنا کچھ ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ پڑوس کے بنگلے سے؟ یہ سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ معاذ کی مسلسل تفتیش نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اس سے قبل کہ معاذ جواب میں کچھ کہتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ صاحب یا بیگم صاحبہ ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ضرور روز کال کر کے مجھ سے رپورٹ لیتا ہے۔ گھنٹی سنتے ہی انوپ بول اٹھا، تم کال ریسیو کرو۔ سونیا کہتے ہوئے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ ایک بھی الٹا سیدھا لفظ کہا تو سیدھی کھوپڑی اڑا دوں گی۔ انوپ کو ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر معاذ نے دھمکی دی اور اپنا پسٹل نکال کر اس کی کھوپڑی پر رکھ دیا۔ انوپ کا خوشی سے کھل اٹھنے والا چہرہ لٹک گیا، اور اس نے ریسیور اٹھا کر مری مری آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے جو بھی کہا گیا اس نے اس کے چہرے پر حیرت بکھیر دی۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ریسیور قریبی صوفے پر بیٹھی سونیا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے مالک کو کیسے پتہ چلا کہ سونیا یا کوئی اور یہاں موجود ہے؟ معاذ نے پسٹل کی نال سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ سونیا البتہ مہربا لب تھی اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ریسیور تھام چکی تھی۔ ہیلو؟ وہاں موجود ہر شخص اس کے لہجے کی لرزش محسوس کر چکا تھا۔
اس واحد لفظ کی ادائیگی کے بعد اس کی زبان سے کچھ نہ نکلا اور وہ لب بینچے دوسری طرف کی گفتگو سنتی رہی۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ اور پریشان کن تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر لمحہ بلمحہ شکنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں۔ کافی دیر خاموشی سے دوسری طرف کی گفتگو سننے کے بعد اس نے ایک مختصر جملہ ادا کیا اور رسیور رکھ دیا۔ ارے سونیا، تم کب یہاں پہنچی؟ وہ خود پر جمی سوالیہ نظروں کے جواب میں کچھ بولتی اس سے قبل ہی سجل اعظم کو گود میں اٹھائے اپنے زیر استعمال کمرے سے باہر نکلی اور سونیا کو سامنے پا کر پرجوش ہو گئی۔ سونیا عادت و فطرت میں اس سے مختلف سہی لیکن مسلسل غیر مردوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک دوسری عورت کو سامنے پا کر اسے اچھا لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے مجھے آئے، اور میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ سونیا نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر اسے جواب دیا اور اس کی گود میں موجود اعظم کو پیار کرنے لگی۔ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہننے سے اس کے مزاج پر اچھا اثر پڑا تھا اور خوب کلکاریاں مار رہا تھا۔ ادا سائیں آئے ہیں تمہارے ساتھ؟ سجل بے چین ہوئی۔ بالکل میری بہن، جواب میں سونیا کی بجائے بھاری مردانہ آواز سننے کو ملی، تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور بے قراری سے جا کر عالم شاہ سے لپٹ گئی۔ معاذ نے اس منظر سے نظریں پھیریں اور سونیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سب سے الگ تھلگ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے تو اس نے سونیا کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ فون کال سننے کے بعد اس میں عجیب تبدیلی آئی تھی۔ چند لمحے قبل وہ بے چین تھی کہ فوری طور پر اس جگہ سے نکلا جائے، اور اب یوں ٹھوس ہو گئی تھی جیسے کرنے کو کچھ باقی نہ بچا ہو۔ کچھ بولو گی بھی یا نہیں؟ اسے مسلسل خاموش پا کر وہ تھوڑا سا جھنجھلایا۔ مجھ سے میری زندگی کی کہانی سنو گے معاذ؟ سوال کے جواب میں سوال آیا، وہ بھی ایسا جس نے معاذ کو اس کی ذہنی حالت کی طرف سے مشکوک کر دیا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، اور اب کس سے کہانیاں سنانے کی بات کر رہی ہو؟ یہ اختیار اب ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ وہ سونیا ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے مشکل سے مشکل حالات سے بھی لڑنا آتا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا تم بتاؤ گی کہ تمہارے لیے یہاں کس کی کال آئی تھی؟ معاذ کے لہجے میں ہلکا سا شک تھا۔ بے شک سونیا نے کئی بار ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن اسے بھولتا نہیں تھا کہ وہ دشمنوں کی صف میں سے ہے۔ کال کرنے والی کی شخصیت اور کال کرنے کی وجہ کو سمجھنے کے لیے تمہیں میری کہانی سننا پڑے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ضرور سناؤ۔ آخر معاذ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میری کہانی میرے باپ تیمور خان سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ برسوں پہلے وہ اپنے والدین کے ساتھ امریکہ گیا تھا اور وہاں کی تہذیب میں رچ بس کر خود کو تیمور کی بجائے ٹام کہلوانے لگا تھا۔ رنگ و روپ بھی ایسا ہی تھا کہ کسی کو شک نہ ہو پاتا تھا کہ ٹام کے پردے کے پیچھے کوئی تیمور خان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف سے اشارہ پا کر سونیا نے بلا توقف اپنی داستان سنانا شروع کر دی، اور ابتدائی جملوں نے ہی معاذ کی توجہ پوری طرح اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ ٹام ذہین بھی تھا اور ہینڈسم بھی، اس لیے لڑکیوں کے لیے مقناطیس جیسی کشش رکھتا تھا۔ وہ اپنی اس کشش سے فائدہ اٹھانے سے چوکتا نہیں تھا، لیکن ابھی تک اس کی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جس کے لیے وہ خود کشش محسوس کرتا۔ یونیورسٹی کے دور میں آخر کار ایسی لڑکی بھی اسے ٹکرا ہی گئی۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی رابیل خوبصورتی اور ذہانت میں اس سے شاید ایک قدم آگے ہی تھی، اور اس ایک قدم آگے ہونے نے ٹام کو رابیل کے پیچھے لگا دیا۔ رابیل بھی زیادہ دن اسے نظر انداز نہیں کر سکی۔ دونوں میں دوستی ہوئی اور دوستی بڑھتے بڑھتے محبت کا روپ دھار گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے مزاج کے رنگ پہچانے اور فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، لیکن سے آگے سونیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ٹام نے اسے تھوڑے دنوں کے ساتھ میں ہی جان لیا تھا کہ رابیل پکی یہودن ہے، اور وہ ہرگز یہ قبول نہیں کرے گی کہ کسی مسلمان کو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنے۔ رابیل کو کھونے کے ڈر سے اس نے اپنا تیمور ہونا چھپا لیا اور ٹام بن کر اس کے ساتھ عشق کے وہ سارے مرحلے طے کر لیے جن پر آزاد معاشروں میں کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو دھوکہ تھا، اور محبت میں دھوکہ دینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ معاذ بے ساختہ ہی درمیان میں بول اٹھا۔ تیمور خان عرف ٹام اس نکتے کو نہیں سمجھ سکا تھا، جس کا نتیجہ ناقابل تلافی نقصان کی صورت نکلا، اور میں آج بھی اس کے نتائج بھگت رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اداسی تھی۔
यकीनन राबेल पर उसका झूठ खुल गया होगा। हाँ, सोनिया की गर्दन इस बात में हिली। मोहब्बत की निशानी कोख में आने पर राबेल ने उससे मुतालबा किया कि अब इस ताल्लुक़ को कानूनी रिश्ते में तब्दील कर लेना चाहिए। टॉम को एतराज़ नहीं था, लेकिन वो भूल गया था कि कानूनी रिश्ता तय करने के लिए कानूनी दस्तावेज़ात भी इस्तेमाल होंगी, और इन दस्तावेज़ात में वो टॉम नहीं, तैमूर खान वल्द शामिल खान था। यानी धोखा पकड़ा गया और राबेल ने तैमूर खान को छोड़ दिया। माज ने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। छोड़ा ही तो नहीं, राबेल कोई आम लड़की थोड़ी थी जो अपने साथ होने वाले धोखे को ब्रेकअप का नाम देती और ख़ामोशी से तैमूर की ज़िंदगी से निकल जाती। फिर फिर ये कि उसने तैमूर को इस धोखे की सज़ा देने का फ़ैसला किया, और एक रोज़ वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी झलकी। ओह नो, मुझे यकीन नहीं आता कि कोई किसी से मोहब्बत का दावेदार हो और उसे यूं बेदर्दी से हलाक करवा दे। माज को सुनकर धचका लगा। इंतहा पसंदी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। राबेल की इंतहा पसंदी ने भी मोहब्बत को लम्हों में नफ़रत में बदल दिया, मगर किसी को कत्ल करवा देना, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में, कोई मामूली काम तो नहीं है। राबेल ने यह काम कैसे किया? मैंने बताया ना कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका यहूदी इंतहा पसंद बाप पहले ही एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता था जो दुनिया भर में इसराइल के मफाद के लिए काम करती थी। राबेल भी हाई स्कूल के ज़माने ही से इस तंजीम की मेंबर बन चुकी थी, और उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो यूं किसी को हलाक करा देती। बहुत ही अजीब और अफसोसनाक दास्तान है। अगर दास्तान वहीं ख़त्म हो जाती तो फिर भी कम अफसोसनाक होती, लेकिन राबेल के गम गुस्से ने उसे और भी अफसोसनाक बना दिया। उससे ये हद तक सही ही नहीं जाती थी कि वो किसी मुसलमान के बच्चे को जन्म देने जा रही है। अगर ख़ुद उसकी जान को ख़तरा नहीं होता तो वो इस बच्चे यानी मुझे इस दुनिया में आने से कबल ही ख़त्म करवा देती। वो अपनी अनचाही ज़िंदगी पर नाखुश नज़र आ रही थी। तुम्हें ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने बताया है? माज ने पूछा। नहीं, शुरू में तो मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरा बाप मेरे दुनिया में आने से कबल एक हादसे में मर चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल ही गया कि हकीकत क्या है। क्या हकीकत मालूम होने के बाद तुमने अपने दिल में अपनी माँ के लिए नफ़रत महसूस की? जिसे मोहब्बत से शनासाई ना हो, वो नफ़रत करने की अहलियत भी कहाँ रखता है। मैं तो बस एक ग़ुलाम थी जिसे खुद से कुछ सोचने, समझने और करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने बचपन को बचपन की तरह नहीं जिया। मुझे कभी माँ की आगोश की गर्मी नसीब हुई, ना कभी मैंने दोस्तों के साथ बेफिक्री से खेलने कूदने का लुत्फ़ उठाया। मैं एक पालतू जानवर की तरह थी जिसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सधाया जाता रहा। जब इल्लत ने कभी मुझे इधर उधर भटकाया भी तो सख्त सज़ाओं ने वापस उस ट्रैक पर डाल दिया जिस पर वो मुझे चलाना चाहते थे। कड़ी मशकों से गुजर कर मैंने वो सब सीखा जो मुझे सिखाया गया, और वो सब किया जिसका मुझे हुक्म दिया गया। ये तो जुल्म है, सिर्फ तुम्हारे नज़दीक, जबकि करने वाले तो अपने ख्याल में अपने मुल्क और मज़हब की खिदमत कर रहे थे। वो फीका सा मुस्कुराई। यानी अपनी माँ की तरह तुम भी अपने नाना की तंजीम का हिस्सा बन गईं, कह सकते हैं। लेकिन सच ये है कि वो तंजीम अब मेरे नाना के ज़माने से ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर हो चुकी है, और कुछ पॉलिसियों में तब्दीली के बाद दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ चुकी है। दौलत और ताकत के हसूल के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, और पुश्त पनाही के लिए वो सारी आलमी ताकतें मौजूद हैं जिनके मफादात की तंजीम हिफाजत करती है। सोनिया उस पर इंकशाफ कर रही थी। यकीनन तुम्हारी माँ को तंजीम में अहम मकाम हासिल होगा। बिल्कुल, वो तंजीम के उन बड़ों में शामिल है जो फ़ैसला साजी का इख्तियार रखते हैं। कई बरसों से उसने मैडम एक्स के नाम से पाकिस्तान में क़याम कर रखा है, और मंशियात व असलहे की स्मगलिंग, खुफिया मालूमात की मुंतकली और दहशतगर्दी समेत हर उस मामले की सरपरस्ती करती है जिससे एक तरफ तुम्हारे लोगों को नुकसान पहुँचे तो दूसरी तरफ तंजीम को माली फ़वाइद हासिल हों। भारत के लिए खसूसन मुआवज़तन ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे पाकिस्तान की मईशियत और साख को नुकसान पहुँचाया जा सके, और तुम उस तंजीम का एक अहम पुर्जा थी। माज ने शिकवा करने वाले अंदाज में कहा। मुझे होना ही था एक ऐसी बच्ची जिसने आँख ही उनके दरमियान खोली थी। उनकी मर्ज़ी पर चलने के सिवा कर भी क्या सकती थी। तुमने उनकी ताकत देखी है ना। मैडम एक्स ने जब तुम्हें अपनी तंजीम के लिए मुंतखब किया तो तुम एक बालिग इंसान होकर भी उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। सोनिया ने उसे जताया। अपने प्यारों की मोहब्बत ने मेरे हाथ पैर ज़रूर बांधे थे,
لیکن یہ تم بھی جانتی ہو کہ وہ کبھی مجھ سے میرے وطن کے مفاد کے خلاف کام کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر بار میں نے انہیں ڈاج دے کر اپنا دامن صاف رکھا۔ اس کے پاس بھی اپنی صفائی دینے کے لیے دلیل موجود تھی۔ تم نے مزاحمت اس لیے کی کہ تم باشعور تھے۔ ایک چھوٹی سی بچی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے زیر تربیت پرورش پا کر میں اس قدر ان کی مطیع بن چکی تھی کہ مجھے داراب خان جیسے ناپسندیدہ شخص سے وابستہ کیا گیا، تب بھی آواز نہیں اٹھا سکی۔ اس کے لہجے میں وہی دکھ تھا جس سے کسی ناپسندیدہ بندھن میں بندھی عورت گزرتی ہے۔ عجیب ہے تمہاری ماں، خود اپنے لیے تو اسے ایک مسلمان مرد قبول نہیں تھا اور تمہیں جانتے بوجھتے ایک مسلمان سے بیاہ دیا۔ مسلمان کے ہاتھوں پھنسنے اور اسے پھنسانے میں فرق تھا۔ داراب خان افغانستان سے اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ کا سب سے بڑا ڈیلر تھا۔ اسے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا۔ جب سے میں اس کی بیوی بنی تھی، ہر ڈیل میری مرضی کے مطابق ہوتی تھی اور داراب خان کی حیثیت بس ایک کٹ پتلی کی رہ گئی تھی۔ ساتھ ہی مجھ پر پابندی بھی تھی کہ میں اس کے بچے کی ماں نہیں بنوں گی۔ ظاہر ہے مجھے بھی اس بن مانس سے کوئی انسیت نہیں تھی، اس لیے داراب خان اس شادی میں سراسر خسارہ اٹھا کر ہی دنیا سے گیا۔ اس نے اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں کندھے جھٹک کر جواب دیا، اب کیا ہوا تھا کہ تم سارے خوف بھلا کر تنظیم سے بغاوت پر اتر آئیں؟ معاذ اس سے سوال کرنا چاہتا تھا لیکن پھر نہ کر سکا۔ اسے خود ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، اور مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے کہ ایک عورت نے اپنی انا اور نظریات کی جنگ میں تمہاری ذات کو بھینٹ چڑھا دیا۔ لیکن اس سب میں میرے اس سوال کا جواب کہاں ہے کہ تمہیں یہاں کال کرنے والا شخص کون تھا، اور اس نے تم سے ایسا کیا کہا کہ تمہاری حالت ہی یکسر بدل گئی؟ کسی نازک معاملے کو چھیڑنے سے گریز کرتے ہوئے وہ دوبارہ اس سوال پر آ گیا جس کے جواب کے حصول کے لیے سونیا کو سب سے الگ تھلگ لیے یہاں بیٹھا تھا۔ سونیا نے زبان سے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں دبی مخملی ڈبیا کا ڈھکن کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ سلور ہالے میں 6 کونوں والا سنہری ستارہ نوکوں پر نصب ہیروں کے باعث بے طرح جگمگا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ معاذ بیک وقت حیران اور متاثر ہوا اور ڈبیا اس کے ہاتھ سے لے کر ستارے کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ گولڈن سٹار ہے جو تنظیم کے اعلیٰ عہدیداران کو دیا جاتا ہے۔ میری ماں مطلب میڈم ایکس کے پاس بھی یہ گولڈن سٹار موجود ہے۔ لیکن یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ سوال کرتے ہوئے بھی معاذ کی نظروں میں ڈبیا میں رکھے اس ستارے کے لیے ستائش تھی۔ برابر والے بنگلے سے۔ سونیا نے بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ برابر والے بنگلے میں تنظیم کا کوئی اعلیٰ عہدیدار رہتا ہے؟ معاذ چونکا۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں، اور کچھ دیر قبل میرے لیے جو فون کال آئی تھی وہ اسی ستارے کے مالک مسٹر ڈیوڈ کی تھی۔ سونیا نے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور انکشاف کیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو؟ بچوں جیسے سوال مت کرو معاذ، ہم جن لوگوں کی رہائش گاہوں میں گھسے ہوئے ہیں وہ یہاں ہلنے والے پتے کی کھڑکھڑاہٹ بھی سن سکتے ہیں۔ مطلب دونوں بنگلوں کی؟ ہاں دونوں بنگلوں کی۔ تم اور میں جو اتنی آسانی سے ان بنگلوں میں گھسے بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہاں سیکیورٹی کا نظام کمزور ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، اور اس وقت ہم ایک ایسے چوہے دان میں ہیں جہاں ہماری حرکت دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ سنا جا رہا ہے۔ اس کی دی ہوئی ہر اطلاع پریشان کن تھی۔ اگر ایسا ہے تو ہم اب تک یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو فوراً سے بیشتر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ اضطراری طور پر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اختیار اب ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے۔ سونیا یوں ہی اپنی جگہ پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی رہی۔ کھل کر بتاؤ۔ معاذ دوبارہ اپنی جگہ واپس بیٹھ گیا۔ ڈیوڈ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اور معاذ ہمارے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہو۔ اصولاً اس جرم کی سزا موت ہے، لیکن تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے خاص رعایت دی جا رہی ہے۔ اب یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم اس بنگلے سے فرار کی کوشش کر کے اپنے ساتھیوں سمیت ماری جاؤ، یا وہ زندگی قبول کر لو جس کا ہم تمہارے لیے انتخاب کریں۔ یہ تو کچھ عجیب سی شرط ہے۔ کیا ڈیوڈ نے کچھ بتایا ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی قبول کرنے کی پیشکش کر رہا ہے؟ تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن یہ صاف طور پر کہا ہے کہ وہ زندگی اتنی بری ہو سکتی ہے کہ تم اپنے لیے خود موت کی خواہش کرو۔ وہ مایوس سی تھی۔ ایسے میں تو ہمیں پھر فرار والے آپشن پر ہی غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ دونوں بنگلوں میں اندر باہر ایسا نظام موجود ہے کہ وہ دور بیٹھے صرف ایک انگلی کے اشارے سے ہماری موت کا انتظام کر دیں گے۔
بالغرض کوئی بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو باہر ان کی پوری فورس اس کو بھوننے کے لیے تیار بیٹھی ہوگی۔ سونیا نے اسے تفصیل بتائی۔ تو پھر یوں کہو نا کہ آپشن ہے ہی نہیں۔ 100% موت کے مقابلے میں تو آدمی بری ہی صحیح زندگی کا ہی انتخاب کرے گا۔ دیکھا جائے تو یہی آپشن ہے، بری ہی صحیح زندگی ملے گی تو یہ امید تو رکھی جا سکے گی کہ ہم کسی نہ کسی طور کوشش کر کے خود کو اس زندگی سے نکال لیں گے۔ سونیا اب بھی تھوڑی سی پر امید تھی۔ کیا یہ پیشکش ہم اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے ہے؟ معاذ نے ایک اہم سوال کیا۔ اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ دوبارہ فون کرے گا تو میں پوچھ لوں گی، اس بار مجھے بھی گفتگو میں شامل کر لینا۔ معاذ نے اسے ہدایت دی اور خود کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سونیا، اس نے گن بردار عورت کو چھلاوے کی طرح دیوار پھاند کر ایک بنگلے سے دوسرے بنگلے میں کودتے دیکھا تو حیرت سے بے ساختہ اس کی زبان سے عورت کا نام پھسلا۔ کدھر ہے؟ اس کے ساتھ موجود گل خان نے اس کی آواز سن لی اور ادھر ادھر سر گھماتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ وہ کالے گیٹ والا بنگلہ دیکھ رہے ہو نا؟ ابھی ابھی اس کی دیوار پھاند کر برابر والے بنگلے میں کودی ہے، اس سفید گیٹ والے بنگلے میں۔ گل خان نے آنکھیں چندی کر کے اس جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں اسی میں، وہ اپنے اصل حلیے میں تھی، اس لیے میں نے ایک نظر میں ہی اسے پہچان لیا۔ وہ خاصا پرجوش تھا۔ تم کو پکا یقین ہے یارا؟ گل خان اب بھی مشکوک تھا۔ بالکل، میں اسے قریب سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ گل خان نے پوچھا۔ سوچتے ہیں کچھ۔ وہ غور سے دونوں بنگلوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان دونوں نے یہاں تک پہنچنے میں لمبا سفر طے کیا تھا۔ پہلے وہ سونیا کے ان ساتھیوں سے ملے تھے جن کے پاس سونیا نے گل خان اور دیگر ساتھیوں کو پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ وہاں سے انہیں جیکی کا کلو ملا تھا اور پھر جیکی کی مدد سے انہوں نے یہ جانا تھا کہ سونیا کھلونے بیچنے والی بن کر کس طرح گئی تھی۔ اس بستی سے سونیا کا سراغ لگانے کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی ترکیب لڑائی تھی۔ بستی کے بچوں کو اکٹھا کر کے اس نے ٹوپی سے کبوتر اور رومال سے خرگوش نکالنے جیسے شعبدے دکھانا شروع کر دیے تھے۔ ان شعبدوں کو دکھاتے ہی اس نے اعلان کیا تھا کہ جس بچے کے پاس سب سے اچھا کھلونا ہوگا اسے ٹوپی سے نکلنے والا کبوتر تحفے میں دیا جائے گا۔ اس غربت زدہ بستی میں بچوں کے پاس مشکل ہی سے کوئی کھلونا موجود تھا، چنانچہ جیکی نے ایک سانولے سے بچے کے ہاتھ میں موجود اس کھلونے کو فوراً شناخت کر لیا، جو وہ خود ہی سونیا کے بحروپ میں رنگ بھرنے کے لیے دیگر کھلونوں کے ساتھ خرید کر لایا تھا۔ تماشا نمٹانے کے بعد انہوں نے شامو نامی اس بچے کو گھیر کر اس سے بہت سی باتیں اگلوا لی تھیں۔ شامو نے انہیں بتایا تھا کہ سونیا نے اس کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا اور اس کی ماں سرسوتی کے ساتھ کھلونے بیچنے بنگلوں کی طرف گئی تھی۔ شامو سے حاصل شدہ معلومات میں اضافے کے لیے وہ سرسوتی سے ملے تھے اور لالچ و دھمکی دونوں سے کام لے کر اس سے باقی کی معلومات حاصل کر لی تھی۔ سرسوتی کے مطابق سونیا کو اس کے پیچھے کچھ دیر میں اس بنگلے پر کھلونے بیچنے آنا تھا جہاں وہ کام کرنے گئی تھی، لیکن اس کی وہاں سے واپسی تک وہ وہاں نہیں پہنچی اور اس نے گمان کیا تھا کہ وہ مایوس ہو کر کہیں اور چلی گئی تھی، کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ عمرہ میں سے کوئی اپنے بچوں کے لیے اس کے معمولی کھلونے خریدنے کی زحمت کرتا۔ انہوں نے سرسوتی سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سونیا کو کوئی سراغ مل گیا تھا اور وہ وہیں کسی بنگلے میں موجود تھی۔ وہ سونیا کے نقش پاپ پر چلتے اس علاقے میں پہنچ گئے اور دو گروپس میں تقسیم ہو کر تلاش کا کام کر رہے تھے۔ ابتدا میں جیکی سونیا کے غصے سے ڈر کر ان کا ساتھ دیتے ہوئے جھجک رہا تھا، لیکن پھر اس نے جیکی کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ سونیا مشکل میں ہے اور انہیں ہر حال میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ ان کی تلاش کا سلسلہ اس اتفاق کی صورت کامیاب ہوا تھا کہ اس نے سونیا کو بنگلے کی دیوار پھاندتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میری مانو تو جیکی کو بلا کر اس سے بھی مشورہ لے لو، خان نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کر تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً ہی اس سے رابطہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں ایک مقام پر کھڑے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ میڈم کے اس طرح دیوار جمپ کر کے جانے کا مطلب ہے کہ وہ اس بنگلے میں چوری چھپے داخل ہوئی ہیں۔ جیکی نے ساری تفصیل سن کر رائے دی۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن اس کے انداز میں نے عجیب سی عجلت محسوس کی تھی، یوں جیسے دیکھ لیے جانے سے زیادہ وہاں پہنچنے کی فکر ہو۔ اس نے جواباً اپنے اندازے کا اظہار کیا۔ اگر میڈم عجلت کا شکار ہوتی تو اب تک کوئی ہلچل دکھائی دے جاتی۔ سونیا کی فطرت سے واقف جیکی نے رائے دی۔ ہو سکتا ہے معاملہ کچھ اور ہو۔ کچھ اور کیا؟ یہ تو معلوم کرنا پڑے گا۔ اس نے دور سے ہی متعلقہ بنگلے پر نظریں دوڑائیں۔ کیا تم وہاں داخل ہونے کا سوچ رہے ہو؟ جیکی نے اندازہ لگایا۔
یقیناً کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اگر ہماری وجہ سے میڈم کا کوئی کام بگڑا تو وہ سخت خفا ہوں گی۔ جیکی اس کی تجویز سے متفق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر دور دور سے جائزہ لیتے رہتے ہیں، پھر کوئی ایکشن لیں گے۔ اس نے بھی عجلت دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ طے پایا کہ وہ مختلف سمتوں سے سفید اور کالے گیٹ والے دونوں بنگلوں کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس نے خود اپنے لیے ایک بھی سمت منتخب کر لی۔ بذریعہ موبائل فون تینوں بوقت ضرورت ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے۔ ہوشیار رہنا خان، اور خیال رکھنا کہ خود کو غیر ضروری طور پر مشکل میں نہ ڈالو۔ اپنی پوزیشن پر جاتے جاتے اس نے گل خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے نصیحت کی۔ وہ خان کو اپنے ساتھ یہاں تک لے تو آیا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک گھر بار والا بندہ ہے جس کے بیوی بچے اپنی ضروریات کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹانگ کا ہلکا سا لنگ بھی اس کا ایک کمزور پہلو تھا، اور اپنی اس کمزوری کے باعث وہ کسی نازک موقع پر پھنس بھی سکتا تھا۔ بے فکر رہو یارا، کوئی پاگل خانہ تھوڑی ہے کہ خود کو خواہ مشکل میں ڈالے گا، پر یاد رکھنا کہ مشکل وقت پڑنے پر پیچھے ہٹنے والوں میں سے بھی نہیں ہے۔ جواباً گل خان کی طرف سے جذباتی پن کا اظہار ہوا۔ اس بار اس نے کچھ کہنا غیر ضروری سمجھا اور اس کا شانہ تھپک کر خود ٹہلتا ہوا عقبی سمت میں بڑھ گیا۔ یہ عقبی حصہ دراصل بنگلوں کی دو طرفہ قطار کی وہ عقبی گلی تھی جہاں سیوریج کی لائنیں اور سیفٹی ٹینک وغیرہ موجود تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے مطلوبہ بنگلے کے عقب میں پہنچا اور کان کھڑے کرتے ہوئے کوئی سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی وہ اس بنگلے میں داخل ہونے کے امکانات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ بالکل پیچھے والے بنگلے کا عقبی دروازہ کھلا اور کچرے سے بھری بالٹی لیے باہر نکلنے والے ایک شخص نے اسے ڈپٹا۔ شکل اور حلیے سے وہ شخص ملازم ہی دکھائی دیتا تھا، جو یقیناً کچرا باہر رکھنے کے چکر میں وہاں آ ٹپکا تھا۔ پلمبر ہوں یار، ادھر کسی نے سیوریج لائن لیک ہونے کی کمپلین کی تھی، وہی دیکھنے آیا ہوں، اس نے بروقت بہانہ بنایا۔ لیکن تمہارے پاس سامان تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی نظروں سے چھلکتا شک دور نہیں ہوا۔ اپنا چھوٹا لے کر پہنچتا ہوگا، اپن ایک دعوت میں تھا، ادھر ہی سیٹھ صاحب کا فون آ گیا تو اپن سیدھا یہاں پہنچ گیا اور چھوٹے کو سامان لے کر پہنچنے کا بول دیا۔ سالہ ابھی تک نہیں آیا، اپن اس کا ہی ویٹ کرتا ہے۔ اس نے اپنی حد تک معقول بہانہ بنایا۔ کون سے سیٹھ نے بلایا ہے تمہیں؟ وہ شخص بھی مکمل معلومات حاصل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ ہے نا گپتا سیٹھ، اس نے تکا لگایا۔ ادھر کوئی گپتا سیٹھ نہیں رہتا، ملازم نے اسے گھورا۔ تم کاہے کو اتنی جھک جھک کرتا ہے یار، سیٹھ اپنے کو بلایا ہے تو ہی اپن آیا ہے نا، ورنہ کس کو فرصت ہے ایسے خواہ ادھر آنے کی۔ وہ اس شخص سے ضد چاہ چکا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ اسے مطمئن بھی کرنا تھا۔ چل دکھا مجھے کون سا پائپ لیک کر رہا ہے۔ اس شخص کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اکڑ کر چلتا ہوا اس کی طرف آیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گردن اور کنپٹی پر کیے جانے والے صرف 2 واروں نے اسے کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس بے ہوش شخص کو کھینچتا ہوا اس کھلے دروازے تک لایا جہاں سے وہ برآمد ہوا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ اسے دروازے سے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دے گا، لیکن اسے اندر منتقل کرتے ہوئے اندر کی بے تحاشا خاموشی نے اسے ایک اور راہ دکھا دی۔ عقبی جانب موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں، جو شاید اس ملازم کے استعمال میں ہی رہتا تھا، اسے منتقل کر کے دروازہ بند کیا اور بنگلے کے نچلے حصے کا ایک چکر لگایا۔ کچن کے چولہے پر دیگچی رکھی تھی جس میں ہلکی آنچ پر کچھ پک رہا تھا۔ سجے سجائے بنگلے کے صرف ایک کمرے میں اسے ایک بوڑھی خاتون سوتی ہوئی دکھائی دی۔ اوپری منزل پر بھی کوئی موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی ترتیب اور آرائش سے ظاہر تھا کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی مقیم ہیں۔ یقیناً وہ جوان اور متحرک لوگ ہوں گے جو زندگی سے اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے، اور پیچھے زندگی کی دوڑ سے نکل جانے والی محض سانس کی ڈوری سے بندھی بڑھیا ایک ملازم کے رحم و کرم پر اپنے بستر پر پڑی رہ گئی تھی۔ وہ مکینوں کی طرف سے کسی مداخلت سے بے فکر سیدھا چھت تک پہنچا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے مطلوبہ بنگلے میں بظاہر خاموشی تھی، لیکن اندرونی حصے میں جلتی مدھم روشنیوں سے ظاہر تھا کہ اندر کچھ لوگ موجود ہیں۔ اس بنگلے تک رسائی کی تدابیر پر غور کرتا وہ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ ذرا سی دیر کے جائزے نے ہی اسے چونکا دیا۔ پہلے شمالی حصے میں کھڑی ایک پولیس وین اس کی نظروں میں آئی، اور پھر معمولی وقفے سے اس نے 2 مختلف سمتوں میں یکے بعد دیگرے مزید گاڑیاں رکتے اور ان میں سے پولیس والوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس علاقے کا گھیراؤ کر رہے ہیں۔
اس نے جلدی سے اپنے دونوں ساتھیوں کو کانفرنس کال ملائی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ جیکی نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمیں فوری طور پر اس علاقے سے نکلنا ہوگا۔ پولیس جس بھی چکر میں علاقے کو گھیر رہی ہے، ہم مشکوک افراد کی حیثیت سے ان کے ہتھے چڑھ کر مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، جیکی نے اس کی تائید کی۔ بس تو پھر تم لوگ نکلو، جنوب کا رخ کرنا۔ ابھی تک اس سمت کوئی پولیس وین نہیں ہے۔ اور تم؟ اب تک خاموش گل خان نے اس سے استفسار کیا تو اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میں محفوظ جگہ پر ہوں، موقع دیکھ کر نکل جاؤں گا، تم لوگ چل پڑو، میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اپنے ہتھیار کہیں چھپا دو تاکہ اگر اتفاقاً پولیس سے سامنا ہو بھی جائے تو بہانہ بنا کر نکلنے میں آسانی رہے۔ اپنی طرف سے اطمینان دلا کر اس نے انہیں ہدایات دیں۔ یہ سب میں دیکھ لوں گا، تم بس اپنا خیال کرو، جیکی نے اسے جواب دیا۔ وہ تجربہ کار بندہ تھا اور اسے اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا تجربہ تھا۔ اصل فکر اسے گل خان کی طرف سے تھی۔ خان کا خیال رکھنا یار، وہ فون بند کرتے کرتے جیکی سے کہے بغیر نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ان دونوں کو جنوب کی سمت جاتے ہوئے دیکھ بھی لیا۔ وہ سمت ہنوز صاف تھی اور ابھی تک وہاں کوئی پولیس کی گاڑی نہیں پہنچی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے اور بے پرواہ انداز میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ بالکل اچانک ہی پولیس کی ایک گاڑی منظر میں داخل ہوئی۔ اس نے چونک کر انہیں کال کرنے کے لیے موبائل پر انگلیوں کو حرکت دی، لیکن پھر رک گیا۔ فون کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ پولیس والے بالکل ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت فکر مندی سے اس طرف دیکھتا رہا۔ پولیس والے گاڑی سے نکل کر ان دونوں سے سوال جواب کر رہے تھے۔ اتنی دور سے وہ کچھ سن تو نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ زیادہ تر سوالات کے جواب جیکی ہی دے رہا تھا۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک پولیس والے نے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کیا اور ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بخیریت پولیس سے بچ کر نکل گئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ جیکی نے پتہ نہیں کیا کہانی سنا کر پولیس کو مطمئن کیا تھا۔ اس کے لیے بس یہ اطمینان کافی تھا کہ وہ دونوں خیریت سے نکل گئے ہیں۔ ان دونوں کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد اس نے توجہ ایک بار پھر اس بنگلے کی طرف مبذول کی جہاں سونیا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں اب بھی اسے کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ احساس بہرحال ابھر رہا تھا جو کسی جگہ انسانوں کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس بنگلے کے اندر جائے بغیر بات بنے گی نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا۔ نچلی منزل پر صورتحال ہنوز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر وہ چپکے سے باہر نکل گیا۔ عقبی گلی حسب سابق سنسان تھی۔ وہ اپنے مطلوبہ بنگلے کی پشت پر پہنچا اور دیوار کا جائزہ لیا۔ دیوار خاصی بلند اور سپاٹ تھی، لیکن بغور جائزہ لینے پر چند چھوٹے چھوٹے رخنے دکھائی دیے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دونوں جوتے اتار کر جیبوں میں ٹھونسے اور ہاتھ پیروں کی انگلیاں ان رخنوں میں پھنسا کر پھرتی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر سے جھانک کر وہ اس چیز کا پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا کہ دیوار پر کانچ کے ٹکڑے یا بجلی کے تار وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ ذرا سا اوپر پہنچ کر کسی بندر کی طرح اچھلا اور دیوار کی منڈیر تھام لی۔ اگلے لمحے وہ دیوار کے اوپر موجود تھا۔ یہی لمحہ قیامت ڈھا دینے والا تھا۔ طاقتور کرنٹ نے اسے زور کا جھٹکا دیا اور وہ کسی فٹ بال کی طرح اچھل کر دھم کی آواز کے ساتھ بنگلے کے پچھلے حصے میں جا گرا۔ تم جانتے ہو کہ یہودی تعداد میں دیگر بڑے مذاہب کے پیروکاروں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن انہیں اپنی ذہانت اور چالاکی کے استعمال سے خود کو منوانا آتا ہے۔ وہ دنیا کے ہر میدان میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہو اپنی عددی کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ جب تک ڈیوڈ کی دوسری کال نہ آ جاتی ان کے پاس باتوں کے سوا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ چنانچہ خاموشی کے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گفتگو زیادہ تر سونیا ہی کر رہی تھی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ وہ باتیں جو شاید آج تک اس نے کسی سے نہیں کی تھیں اب معاذ کے گوش گزار کر رہی تھی، اور معاذ ایک اچھے سامع کا کردار ادا کرتا توجہ سے سب سن رہا تھا۔ ان کے الگ کمرے میں آ کر بیٹھنے کا لحاظ کرتے ہوئے ساتھیوں میں سے کسی نے اخلاقاً وہاں آنا مناسب نہیں سمجھا، البتہ وہ ان کی دھیمی دھیمی آوازیں اور اعظم کی کلکاریاں وہاں بیٹھے سن سکتے تھے۔ میں اپنے تئیں انڈیا کے ایک امیر لیکن عام شہری کی رہائش گاہ میں داخل ہوئی تھی، اور ظاہراً سیکیورٹی کا جو جدید نظام نصب تھا اسے بھی دولت مندی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ بچے کے لیے سیٹ کیے گئے کمرے میں نہ جاتی اور وہاں ہر طرف مقدس ستارے کا عکس نہ دیکھتی تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں انجانے میں کس شخص کے گھر میں آ گئی ہوں۔ تم نے ڈیوڈ اور اس کی بیوی کی تصویریں دیکھی ہوں گی نا؟
سچ بتاؤ، کیا تمہیں یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی تھی کہ اتنے عمر رسیدہ جوڑے کا ایک شیرخوار بیبی بھی ہے؟ ہاں، ہوئی تھی حیرت، اور میں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے بے اولادی سے گھبرا کر انہوں نے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیا ہو۔ معاذ نے اس کی تائید کی۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی بے اولاد نہیں ہوں گے۔ ان کے اپنے بچے کسی ترقی یافتہ ملک میں پرآسائش زندگی گزار رہے ہوں گے، اور وہ یہاں ہندوستانی لاوارث بچوں کو اڈاپٹ کر کے اپنے ڈھنگ سے ان کی تربیت کر رہے ہوں گے۔ ایسے بچے شروع ہی سے مذہبی جنون میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس جنون کا فائدہ اٹھا کر انہیں کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ترکیب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا بچہ مر بھی جائے تو خود اپنا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ جسے یہودی بناتے ہیں اسے کاغذات میں اپنا نام تو دے دیتے ہیں، لیکن کبھی یہودی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی کا نسلی برتری کا غرور اس بچے کے سوا، جس نے یہودی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، کسی کو یہودی تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے خود یہودی ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا اور یہودیوں کے درمیان ہی پلی بڑھی تھی، اس لیے ان کی رگ رگ سے واقف تھی۔ تمہاری پرورش بھی یقیناً انہی خطوط پر ہوئی ہوگی، معاذ نے دریافت کیا۔ بالکل۔ پھر تم میں وہ مذہبی جنونیت کیوں نہیں ہے، بلکہ اب تو تم بغاوت کی راہ پر چل نکلی ہو؟ میرا معاملہ باقی بچوں سے تھوڑا مختلف اس لیے ہے کہ مجھے ان کی طرح لگژری ماحول میں نہیں پالا گیا۔ میں ان مظلوم فلسطینی بچوں کے ساتھ پلی بڑھی جن کو یتیم کرنے کے بعد اپنی جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ مجھے ان میں سے ایک بچہ آج بھی یاد ہے۔ اسے چھوٹی سی عمر میں قرآن کا کافی حصہ یاد تھا، اور وہ مجھے بتاتا رہتا تھا کہ جو کچھ ہمیں مسلمانوں کے خلاف پڑھایا اور بتایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق بہت سے متاثر کن قصے سناتا تھا، لیکن پھر ایک دن ہمارے اتالیق نے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی، اور اس جرم میں اسے اتنی کڑی سزا دی گئی کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چند دن میں مر گیا۔ میں نے دفنائے جانے سے پہلے اس کی لاش دیکھی تھی، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میں نے پوری زندگی میں کسی مرنے والے کے چہرے پر ایسی رونق اور روشنی نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ دور کسی منظر میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی موت نے مجھے ڈرا دیا تھا، اس لیے میں نے کبھی قاعدے قوانین سے ہٹ کر چلنے کی ہمت نہیں کی، اور وہ سب کچھ سیکھتی رہی جو مجھے سکھایا جاتا رہا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اپنے بچپن کے دوست کی وہ باتیں ہمیشہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں موجود رہیں۔ پھر جب میری داراب سے شادی ہوئی تو اس کی ماں کی وجہ سے بچپن کی وہ باتیں ایک بار پھر تازہ ہو گئیں۔ داراب جتنا بڑا بدماش تھا، اس کی ماں اتنی ہی نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ وہ روز بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور انجانے میں ان سارے نظریات پر ضرب لگاتی رہتی تھی جو مجھے ازبر کروائے گئے تھے۔ داراب کی ماں مری تو مجھے خود سے لڑنے کی اذیت سے نجات ملی، اور میں اس راہ پر آسانی سے چلنے لگی جس پر چلنے کی مجھے تربیت دی گئی تھی۔ لیکن اندر جو تقسیم تھی وہ تو قائم ہی رہی، اور جب ایسا ہو تو بندہ کبھی نہ کسی بہانے انقلاب سے گزرتا ہی ہے۔ میں بھی گزر گئی۔ اس نے گویا اپنی داستان ختم کر کے چپ سادھ لی۔ اس سب میں تم ماں بیٹی کے تعلق کا کیا ہوا؟ کچھ بھی صحیح، وہ تمہاری ماں تھی، اور ماں اپنی اولاد سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ سونیا سے یہ سب کہتے ہوئے اس کے تصور میں اپنی ماں کی تصویر لہرا گئی۔ اس کی خوش ادا اور سلیقہ مند ماں اولاد کے آرام پر اپنا سکون وار دیتی تھی۔ اس کی زندگی کا محور و مرکز اپنی اولاد تھی، اور جب اسے اس اولاد کی دوری کی اذیت سہنی پڑی تو پھر وہ زیادہ دن جی نہیں سکی۔ اپنی ماں کی موت اور کنبے کی جدائی کا داغ سینے میں لیے وہ ان ظالموں کے خلاف بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار حالات ہاتھ پیر باندھ کر اسے بے بس کر ڈالتے تھے۔ میری ماں بھی ایک تقسیم شدہ عورت ہے۔ فطرت اسے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور تو کرتی ہے، لیکن زخمی انا ایسا کرنے نہیں دیتی۔ اسے ہر بار یاد آ جاتا ہے کہ میں اس شخص کی نشانی ہوں جو دھوکے سے اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ یوں بھی اس کے نزدیک اولاد کا نمبر ملک اور قوم کے بعد آتا ہے، اور وہ اس جنون میں مبتلا ہے کہ اپنی قوم کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم کر کے دم لے گی۔ غداری کا الزام لگ چکا تھا اور سزا کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا، اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جو بھی گفتگو کر رہی ہے اسے کہیں اور سنا جا رہا ہوگا۔ مذہبی جنون جہاں بھی ہو وہ انسان کو نارمل نہیں رہنے دیتا۔ ایسا جنونی انسان بھول جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب نہ تو انسانوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے اور نہ ہی انسانیت کی تذلیل کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بس کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں
جو معصوم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر ایسی انتہا پسندی پر لے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا حکم انسانیت کو شرمانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے درمیان بھی ایسے جنونیوں کا ایک طبقہ موجود ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایسے جنونیوں کو ہدایت دے اور اس دنیا میں امن قائم کرے۔ معاذ کے الفاظ میں دکھ بھی تھا اور اس بدصورتی کا اعتراف بھی جو وطن عزیز کے لیے ایسا داغ بن گئی تھی، جو آہستہ آہستہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کے لیے ناپسندیدگی اور نفرت کا باعث بن رہی تھی۔ تمہارے ہاں اس جنونیت کو باقاعدہ پلانٹ کیا گیا ہے۔ تمہاری مخالف قوتوں نے سمجھ لیا تھا کہ مذہب تمہاری سب سے بڑی قوت ہے، اس لیے انہوں نے اس شعبے پر کام کیا اور چالاکی سے ایسے لوگوں کو اس شعبے میں داخل کیا جنہوں نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ اس عدم توازن نے تمہارے لوگوں کو ذہنی طور پر متوازن نہیں رہنے دیا۔ سونیا کا تبصرہ سچ پر مبنی تھا، لیکن اسے اس پر رائے دینے کا موقع نہیں ملا کہ باہر سے سنائی دینے والی ایک زوردار آواز نے توجہ کھینچ لی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ سونیا پریشانی سے بولتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ایسا لگتا ہے باہر کوئی شے آ کر گری ہے۔ معاذ نے تبصرہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ لاؤنج میں موجود ان کے ساتھیوں نے بھی وہ آواز سن لی تھی اور پریشان کھڑے تھے۔ آواز عقبی حصے سے آئی ہے، ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ جارو معاذ کی صورت دیکھتے ہی بولا تو معاذ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ براہ راست باہر نکلنے کے بجائے انہوں نے پہلے عقبی کمروں کی اس طرف کھلنے والی ایک کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر ایک جوان العمر آدمی زمین پر آڑا ٹیڑھا پڑا ہوا تھا اور اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ ان کے پیچھے چلی آنے والی سونیا نے بھی اس شخص کو دیکھا اور حیرت سے بولی، باہر نکل کر دیکھنا پڑے گا، یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ معاذ کا ارادہ جان کر اس نے خدشے کا اظہار کیا، ہم جس طرح پھنس چکے ہیں اس کے بعد کسی چال کی گنجائش باقی تو نہیں رہتی۔ معاذ کی بات میں وزن تھا۔ پھنس چکے ہیں سے مطلب؟ جارو نے تشویش سے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہارے لمبے کانوں نے سونیا اور میرے درمیان ہونے والی تمام گفتگو تم تک پہنچا دی ہوگی۔ معاذ کو اس کے یوں سوال کرنے پر حیرت ہوئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا دوست کہ کسی دوسری جگہ ہونے والی گفتگو کے لیے مجھے ارادتاً اپنی توجہ مرکوز کرنا پڑتی ہے، اور میں اتنا بد اخلاق انسان نہیں ہوں کہ دو دوستوں کی تنہائی میں جاری گفتگو پر کان لگا کر بیٹھ جاؤں۔ پھر تو تمہیں پوری تفصیل سنانا پڑے گی اور یہ کام میں دوسرے دوستوں کی موجودگی میں کروں گا۔ فی الحال جو مسئلہ درپیش ہے اسے چل کر دیکھتے ہیں، معاذ نے اس سے کہا اور لاؤنج میں واپس آیا جہاں باقی لوگ ان کے منتظر تھے۔ پچھلی طرف ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، بظاہر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی بے ہوشی جینون لگتی ہے۔ اسے کرنٹ لگا ہوگا۔ اس نے منتظر لوگوں کا تجسس دور کرنے کے لیے جو اطلاع دی تھی اس پر سب سے پہلے اور بے ساختہ رد عمل انوپ نے دیا۔ کرنٹ؟ کیا یہاں دیواروں میں الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے؟ لیکن میں نے تو کوئی الیکٹرک وائر وغیرہ نہیں دیکھا۔ ہم خود بھی پڑوس سے دیوار پھلانگ کر اندر آئے تھے۔ انوپ کی دی اطلاع اس کے لیے حیران کن تھی۔ الیکٹرک وائر نہیں بچھائے گئے ہیں، لوہے کی پتلی سی پتریاں منڈیر پر ایک پٹی کی صورت میں موجود ہیں اور ان پر دیواروں کے جیسا ہی کلر کیا گیا ہے، اس لیے ایسے دیکھنے میں نظر نہیں آتی، انوپ نے بتایا۔ میرے خیال میں پہلے اس بندے کو اٹھا کر اندر لے آتے ہیں، پھر باقی کی تفصیل کرتے رہیں گے۔ جارو نے گفتگو میں دخل دیا اور سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دونوں ذرا دیر میں اس شخص کو اٹھائے اندر لے آئے اور نیچے قالین پر لٹا دیا۔ فوراً ہی اسے ہوش میں لانے کی تدابیر کی جانے لگیں۔ جارو اور سونیا دونوں ہی ابتدائی طبی امداد کے اصولوں سے واقف تھے، اس لیے ان کی تدابیر کامیاب ٹھہریں اور وہ شخص آنکھیں کھول کر پلکیں پٹ پٹانے لگا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ہوش آ جانے کے باوجود حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے اور وہ ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ بڑا ظالمانہ طریقہ ہے سیکیورٹی کا، اس طرح تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھتے ہوئے سرمد نے غصے سے تبصرہ کیا، صرف پچھلی دیوار کا سسٹم آن کیا جاتا ہے اور وہ بھی فوری ایکٹیو نہیں ہوتا۔ پہلی بار پتری پر پریشر پڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوبارہ بھی ایسا ہی ہو تو کرنٹ آ جاتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ بندہ اتنی اونچی دیوار پر چڑھا کیسے؟ وہاں تو بلیاں وغیرہ بھی نہیں چڑھ سکتیں، انوپ نے گویا وضاحت دی۔ اس کی ملازمت کے عرصے میں یہ پہلا واقعہ پیش آیا تھا کہ کسی نے کبھی دیوار پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور کرنٹ کا نشانہ بن گیا تھا۔
یہ سب باتیں چھوڑو اور اس کے لیے ایک گلاس گرم دودھ لے کر آؤ۔ معاذ نے ڈپٹ کر اس سے کہا تو وہ منہ بناتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے جارو اس کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ انوپ کے مزاج کی تیزی و تراری کی وجہ سے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ اس کا ساتھی ہاشو اس کے مقابلے میں قدرے بزدل اور بے ضرر تھا، بلکہ جب سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا وہ کچھ گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا اور مسلسل ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تم کون ہو مسٹر؟ کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم نے دیوار پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کیوں کی؟ سونیا اب اس شخص سے مخاطب تھی اور اسے بات کرنے پر اکسا رہی تھی، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھاؤ سرمد، دودھ وغیرہ پی کر شاید اس کے حواس پوری طرح بحال ہو سکیں۔ معاذ کو پتہ نہیں کیوں اس جوان پر رحم آ گیا جو اسے سونیا کی فوری تفتیش سے بچانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز سن کر جوان نے نظروں کا رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا اور معاذ نے ان آنکھوں کا تاثر بدلتا دیکھا۔ یوں لگا کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا ہو، لیکن بس یہ پل بھر کی بات تھی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور سرمد کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ اسی اثنا میں انوپ جارو کی نگرانی میں گرم دودھ کا گلاس لے کر آ گیا۔ نوجوان اطمینان سے دودھ کا گلاس خالی کرنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص میک اپ میں ہے اور اس نے اپنے چہرے میں تبدیلیاں لانے کے لیے پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجریز بھی کروا رکھی ہیں۔ سونیا اس کے قریب سے اٹھ کر معاذ کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں آگاہ کیا۔ واقعی؟ معاذ چونکا اور غور سے نوجوان کے چہرے کو دیکھا۔ یقیناً جو بھی تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بہت ماہر ہاتھوں نے کی تھیں، اس لیے دور سے دیکھنے پر اسے کچھ محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ سونیا البتہ اس کے بالکل قریب بیٹھی رہی تھی، اس لیے اس کی تجربہ کار نظروں نے تبدیلیوں کو بھانپ لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون مصیبت ہے، اب اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کا بھی انٹرویو کرنا پڑے گا۔ وہ پہلے ہی تناؤ کا شکار تھی، ڈیوڈ کے اب تک دوبارہ کال نہ کرنے سے اس تناؤ میں اضافہ ہوا تھا اور اوپر سے ایک اور مسئلہ نازل ہو گیا تھا تو جھنجھلاہٹ محسوس کرنا فطری سی بات تھی۔ اس جھنجھلاہٹ نے خود بخود اس کی نظروں میں تندی پیدا کر دی۔ نوجوان نے دودھ کا گلاس ختم کر کے نیچے رکھا اور اطمینان سے معاذ کی طرف دیکھنے لگا۔ معاذ کی تندی کے مقابلے میں اس کی نظروں میں بڑی نرمی تھی۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا ہے، بالکل اچانک ہی یہ فرمائش کر کے اس نے معاذ کو حیران کر دیا۔ وہ کیوں؟ لہجے میں سختی سمو کر دریافت کیا گیا۔ کیوں کا جواب تو آپ کو مجھ سے تنہائی میں بات کر کے ہی مل سکے گا۔ اس پر گویا معاذ کے لہجے کا اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ بولتے ہوئے آواز بھی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سونیا نے معاذ کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نوٹ کر چکا ہوں، معاذ نے اسے آہستہ سے جواب دیا اور نوجوان کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر میں تمہارا مطالبہ ماننے سے انکار کر دوں تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا، کیونکہ جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے تنہائی ہی مناسب ہوگی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اتر آئی۔ معاذ کچھ دیر اسے بغور دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، بہت شکریہ۔ وہ اس کا جواب سن کر خوش ہو گیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ کیا تم کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ معاذ نے فوراً محسوس کیا۔ کرنٹ کھا کر جتنی بلندی سے میں گرا ہوں، اس کے بعد یہ سوال بنتا تو نہیں ہے۔ اس نے مسمسی سی صورت بنا کر جواب دیا۔ مشورہ کس نے دیا تھا یوں دوسروں کے گھروں کی دیواریں پھاندنے کا؟ سونیا کو اس کی اداکاری پر غصہ آیا۔ میں تو صرف آپ کی نقل کر رہا تھا جی، بس غلطی کی کہ بازو سے پھلانگ کر آنے کی بجائے پیچھے سے آ گیا۔ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے اس کے انداز میں اس بلا کی معصومیت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ البتہ سونیا کے ماتھے پر دو تین بل نمودار ہوئے۔ خیال سے معاذ، مجھے یہ شخص خطرناک لگ رہا ہے۔ اس نے معاذ کو نصیحت کرنا ضروری سمجھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی اشارہ کر دیتا تو وہ اس کے ساتھ نگرانی کے لیے اندر چلی جاتی۔ ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا، معاذ نے اسے تسلی دی اور نوجوان کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ معاذ بھائی، آپ کو یوں زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دروازہ بند ہوتے ہی نوجوان لپک کر اس کے سینے سے لگا اور جذباتی انداز میں بولتا چلا گیا۔ اس کے انداز میں سچائی اور خلوص کی اتنی فراوانی تھی کہ معاذ کو خود اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے نوٹ کیا کہ نوجوان کا لب و لہجہ بدل چکا ہے۔ یہ لہجہ، یہ آواز اس کے لیے شناسا تھی۔ وکی، تم وکی ہو نا؟ شناخت کا مرحلہ طے کرنے میں اسے چند سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ شکر ہے آپ نے مجھے پہچانا تو۔ وہ اس کے پہچاننے پر خوش ہو گیا۔
شکر تو میں تمہیں زندہ دیکھ کر ادا کر رہا ہوں۔ میرے پاس تو تم لوگوں کے بارے میں بہت بری اطلاعات پہنچی تھیں۔ اگر وہ اطلاعات جھوٹی تھیں تو میں امید رکھ سکتا ہوں کہ میرا خاندان سلامت ہے۔ وہ وقاص عرف وکی کو اپنے سامنے پا کر بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ الحمدللہ سب سلامت ہیں اور آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے وہ خوشخبری سنائی جس کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ جذبات کی شدت سے معاذ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بے حد جذباتی انداز میں وکی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ تم نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا وکی، میرا بس نہیں چل رہا کہ اپنی اس خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ اس کی آواز بھی شدت جذبات سے بھر گئی تھی۔ خوشی کی انتہا پر کھڑا وہ ان حالات کو بھی بھول گیا تھا جن میں ساتھیوں سمیت گھرا ہوا تھا۔ خوش تو وہ پگلی بھی بہت ہوگی جب میں اسے آپ سے ملنے کی اطلاع دوں گا۔ وکی الینا کا تصور کر کے مسکرایا۔ الینا کی بات کر رہے ہو نا تم؟ کیسی ہے میری گڑیا اور کہاں ہے؟ اتنا جذباتی وہ شاید زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ سچ پوچھیں تو میں اسی کی خاطر آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پہنچا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ لے کر اس سے ملوانے۔ وکی پتہ نہیں کیا کہنے جا رہا تھا کہ اسے یکدم ہوش آیا اور تیزی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں وکی، پلیز نہیں، آگے ایک لفظ بھی نہ بتانا۔ کیا بات ہے بھائی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وکی کو اس کے انداز نے تشویش میں مبتلا کیا۔ اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہوگا کہ ہم اس وقت دشمنوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارا یہاں ادا کیا جانے والا ایک ایک لفظ سنا جا رہا ہے۔ معاذ دکھی اور شکستہ لہجے میں بولتا ہوا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ جذباتیت میں ایک ایسی اطلاع دشمنوں تک پہنچ گئی جسے ہرگز بھی نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ کیا واقعی ہماری یہاں کی جانے والی گفتگو کہیں سنی جا رہی ہے؟ وکی کو بھی اس اطلاع نے صدمہ پہنچایا تھا۔ ہاں، معاذ نے مرے مرے لہجے میں تصدیق کی۔ او میرے خدا! وکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں لالا عیسیٰ کا خطیر سرمایہ اور بڑی قربانیاں رائے گاں چلی گئی ہیں، لیکن یہ وہ کمان سے نکلا تیر تھا جو لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کیا یہاں رکے رہنا آپ کی مجبوری ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم سب یہاں سے نکل نہیں سکتے؟ کچھ دیر صدمے کی کیفیت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا اور معاذ سے پوچھا۔ سونیا کا خیال ہے کہ ایسی کوئی کوشش بے سود ثابت ہوگی۔ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ اپنی مرضی کے ذرا بھی خلاف کچھ ہونے پر بیٹھے بیٹھے ہمیں دفن کر دے گا۔ کیا آپ سونیا پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود دشمن کی صف میں سے ہے۔ پہلے بالکل بھی اعتماد نہیں کرتا تھا، لیکن اتنے عرصے سے جس طرح وہ قدم قدم پر میرا ساتھ دیتی رہی ہے، اعتبار قائم ہوتا جا رہا ہے۔ معاذ کو اعتراف کرنا پڑا۔ میں نے اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی سب کے درمیان اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ جو ہوا انجانے میں ہوا۔ امید ہے جس نے اب تک ہم سب کی حفاظت کی ہے وہ آئندہ بھی اپنا کرم کرتا رہے گا۔ معاذ نے اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ یہ بتاؤ کہ تم ہم تک پہنچے کیسے؟ ہمارا کھوج لگانا، وہ بھی پاکستان سے، یہاں آ کر کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی دشمنوں کی مہربانی ہے، وکی نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا اور اپنے یہاں تک پہنچنے کی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ اچھا، تو جیکی اور گل خان بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسا کرو کہ انہیں یہاں سے دور نکل جانے کا کہہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تلاشتے ہوئے وہ بھی اندر آ کر پھنس جائیں۔ ساری کہانی سن کر اس نے فکر مندی سے کہا، ان دونوں کو تو میں نے پہلے ہی اس علاقے سے نکلنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اصل میں مجھے لگا تھا کہ پولیس اس علاقے کا گھیراؤ کر رہی ہے۔ اس نے عقبی بنگلے میں داخل ہونے اور چھت سے اطراف کا جائزہ لینے کی بات بتائی۔ اللہ کرے کہ وہ دونوں صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ ایسا کرو، ان سے رابطہ کر کے سختی سے تاکید کر دو کہ خود کو چھپانے اور بچانے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے موبائل فون بھی کہیں پھینک دیں تاکہ ان کے ذریعے انہیں ٹریس نہ کیا جا سکے۔ میں ابھی یہ کام کرتا ہوں۔ وقاص اس کی بات سمجھ کر جلدی سے کال ملانے لگا، جبکہ معاذ خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ باہر سونیا اس کی منتظر تھی۔ وہ وقاص ہے، وقاص عرف وکی۔ مائی گاڈ، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ میڈم ایکس نے خود مجھے اس کی باقی لوگوں کے ساتھ مرنے کی خبر دی تھی۔ اسے سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ رب کا شکر گزار تھا۔ تمہیں بہت مبارک ہو معاذ۔ یقین جانو میں خود ان سب کو بچانا چاہتی تھی، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ سونیا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی سچائی تھی۔ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کر دی ہے کہ اب تم سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ معاذ کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔
اتنی پریشانی میں بھی اس خوشخبری کو پا کر اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وکی یہاں تک پہنچا کیسے؟ سونیا بہرحال تشویش میں مبتلا تھی۔ معاذ نے وقاص کے یہاں تک پہنچنے کی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ساری کارروائی تمہیں تلاش کرنے کے لیے کی گئی ہوگی، اور ایسے میں ممکن نہیں کہ وکی پر نظر رکھنے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوائس نتھی کی گئی ہوگی کہ اس کی لوکیشن سے باخبر رہا جا سکے۔ سنتے ہی اس نے تبصرہ کیا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اب ایسی کسی ڈیوائس کی اہمیت ہی کیا رہ گئی ہے؟ وکی کے خود تک پہنچنے سے قبل ہم ویسے ہی ان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ معاذ کی بیان کردہ حقیقت نے سونیا کو شانے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ واقعی اب ایسی باتیں غیر اہم ہو چکی ہیں۔ ڈیوڈ کال کیوں نہیں کرتا؟ کال کرے تو ہم انتظار کی اس اذیت سے نکلیں۔ وہ عجیب سی صورتحال میں گھرے تھے، اس لیے معاذ اب اعصابی کشیدگی کا شکار ہونے لگا تھا۔ خود کو کمپوز رکھو، اگر تم خود کو نہیں سنبھال سکے تو باقیوں کو کون حوصلہ دے گا؟ سونیا نے اس کے بازو کو نرمی سے دباتے ہوئے سمجھایا تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤنج میں آیا۔ وہاں سب چہروں پر سوالیہ نشان لیے منتظر بیٹھے تھے۔ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اس نے ان سے گفتگو کا آغاز اچھی خبر سے کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں وقاص کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس دوران وقاص بھی ان کے درمیان واپس آ گیا تھا۔ سب معاذ اور اسے نئی زندگی کی مبارکباد دینے لگے۔ کچھ متجسس سوالات بھی ہوئے، لیکن معاذ نے ٹوک دیا، ابھی موقع نہیں ہے کہ وقاص سے یہ تفصیلات معلوم کی جائیں۔ ابھی کچھ اور مسائل درپیش ہیں اور میں مکمل صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں ڈیوڈ کی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا۔ پہلے یہ سوچ کر کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن پھر سوچا کہ ان کی زندگیوں کے فیصلے میں ان کی رائے شامل ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کی ایک کوشش تو کر کے دیکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیوڈ ہمارے ساتھ بلف کر رہا ہو تاکہ ہمارے گرد دائرہ تنگ کرنے تک ہمیں یہاں روک سکے۔ سب سے پہلے عالم شاہ نے اپنی رائے دی۔ وکی کو کرنٹ لگنے والا واقعہ ثبوت ہے کہ ان بنگلوں میں کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن کوشش کر کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل، لیکن خیال رہے کہ اس کوشش میں اپنا کوئی نقصان نہ ہو، اس نے تائید کی۔ ہم احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں گے، عالم شاہ نے یقین دلایا۔ ایک بات اور، وکی کی اطلاع کے مطابق علاقے کو پولیس اپنے گھیرے میں لے چکی ہے، اس لیے ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو باہر پولیس والے ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ پہلے اس لعنتی بنگلے سے تو باہر نکلیں، پھر پولیس کو بھی دیکھ لیں گے، عالم شاہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سرمد کو تو لازماً اس کی پیروی کرنا تھی۔ ادا سائیں اب تک خاموش بیٹھی سجل نے اضطراری طور پر عالم شاہ کو پکارا۔ وہ اعظم کو اندر کمرے میں سلا آئی تھی اور سب کے درمیان بیٹھی ہونے والی گفتگو کو سنتی رہی تھی۔ پریشان مت ہو سجل، ہم جو کچھ بھی کریں گے دیکھ بھال کر کریں گے۔ عالم شاہ نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی تو وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن جس طرح وہ بیٹھے بیٹھے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، اس سے ظاہر تھا کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے معاذ نے اپنے دل میں تکلیف محسوس کی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ اسے سجل کی موجودگی اچھی نہیں لگی۔ وہ تھی جس کی موجودگی سے اسے زندگی میں رنگ، سانسوں میں تازگی اور دل میں سرور محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ سجل کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے ایسی جگہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے آگے ایک اندھی کھائی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اس کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے کچھ کر بھی پائے گا یا نہیں۔ تمہیں ان لوگوں کو روکنا چاہیے معاذ، یقین کرو ڈیوڈ نے بہت سنگین لہجے میں دھمکی دی تھی اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ عالم شاہ سرمد اور جھارو کو اپنے ساتھ ملا کر انوپ کی مدد سے کچھ ضروری سامان اکٹھا کر رہا تھا جب سونیا نے معاذ سے کہا، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ کسی بڑے نقصان کا شکار نہیں ہوں گے۔ البتہ میں نے انہیں زبردستی روک لیا تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ خلش رہے گی کہ انہیں کوشش نہیں کرنے دی گئی۔ ہو سکتا ہے ان کی کوششوں کا کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے حق میں دلیل دی تو سونیا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب چلا آیا۔ تم صرف دیکھو، رسک لینے کا فیصلہ میرا ہے، اس لیے جو کچھ کروں گا میں خود کروں گا۔ عالم شاہ نے اسے دو ٹوک جواب دیا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے یہیں سے اکٹھا کیا گیا سامان رکھے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس سامان میں ایک عدد ٹیسٹر، ہیلمٹ، ربر کے دستانوں کی جوڑی اور اسلحہ شامل تھا۔
یہ کیا بات ہوئی؟ میں کوئی تم لوگوں سے الگ تو نہیں ہوں؟ معاذ نے اس دو ٹوک جواب پر احتجاج کیا۔ الگ نہیں ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے متفق بھی نہیں ہو۔ ایسے میں تمہیں کسی خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ ویسے بھی کوئی تم فلمی ہیرو نہیں ہو جو ہر خطرے میں کودنے کے لیے تمہارا ہی انتخاب ہو۔ عالم شاہ سخت بے مروتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر معاذ مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ عالم اسے خطرے سے دور رکھنے کے لیے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں فلمی ہیرو نہیں ہوں تو تم کس خوشی میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ کون سا تمہارے کمالات دیکھنے کے لیے تمہاری ہیروئن بیٹھی ہوئی ہے؟ معاذ نے ازراہ مذاق ایک بات کہی، لیکن عالم شاہ کی نظروں میں چھم سے ایک تصویر اتر آئی۔ بات بات پر اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر نخرے سے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکا دیتی وہ اجلی رنگت والی لڑکی، جس کا نام اجالا تھا، اپنی تمام تر بے مروتی اور کجادائیوں کے باوجود اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلی تھی۔ راہ والوں کی قید میں ان کی سختیاں جھیلتے ہوئے بھی اس کا خیال ذہن میں چکراتا تھا، اور نواب بدر الدین کے قید خانے میں بھی اس کے روپ کے چراغ جلتے تھے۔ ایسے میں اگر وہ یہاں اس مقام اور موقع پر یاد آ گئی تھی تو یہ کچھ انوکھا نہیں تھا۔ اس سوچ میں ڈوب گئے، معاذ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ شاید ہیروئن کی عدم دستیابی پر غور ہو رہا ہے۔ جھاروں نے بھی چھیڑ چھاڑ میں حصہ لیا۔ یہاں اعصاب کو کشیدہ کرنے والی صورتحال تھی، اس لیے وہ لوگ شعوری طور پر ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سجل کا بہت خیال رکھنا معاذ۔ عالم شاہ نے اس التجا کو کرتے ہوئے آواز اتنی دھیمی رکھی کہ اس کے سوا کوئی نہ سن سکے۔ کچھ نہیں ہونے والا تمہیں۔ اگر ایسا کوئی وہم ہے تو رک جاؤ اپنے ارادے سے۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس گفتگو کو سجل سن پائے، اس لیے اس نے بھی اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیا۔ نہیں، عالم شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جب طے کر لیا ہے تو کوشش کرنی ہے تو کر کے رہوں گا۔ اس نے ربر کے دستانوں کی جوڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ایک ہاتھ نے اس سے پہلے ہی دستانے اچک لیے۔ یہ کیا کر رہے ہو سرمد؟ اس نے دستانے اچکنے والے کو گھرکا۔ وہی جو ایک غلام کو نمک حلالی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ دستانے ہاتھوں میں چڑھاتے ہوئے اس نے بے نیازی سے جواب دیا، لیکن اس بے نیازی میں بھی اگلے کے لیے احترام میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ خود کو غلام مت کہو۔ عالم شاہ ناراض ہوا۔ نمک حلال یا نمک خوار تو کہہ سکتا ہوں نا، اور نمک حلالی کی پہلی شرط یہی ہے کہ میں آپ کی جان کو اپنی جان سے قیمتی سمجھوں۔ اب وہ اپنے جوتوں کے تسمے کھینچ کر دوبارہ باندھ رہا تھا۔ حکم کی تعمیل بھی نمک حلالی میں شامل ہے۔ عالم شاہ نے اسے باور کروایا۔ نیت اچھی ہو اور مالک کی بھلائی کی چاہ ہو تو حکم عدولی معاف بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نے ہیلمٹ اٹھا کر اپنے سر پر پہنا۔ پاکستان واپس پہنچنے دو، دیکھنا بابا سائیں سے تمہاری اس نافرمانی کی کیسی شکایت لگاتا ہوں۔ وہ بظاہر خفا تھا، لیکن اس کے لہجے میں سرمد کے لیے خصوصی پیار تھا۔ برسوں کے ساتھ میں اس شخص نے سینکڑوں بار اس کا دل جیتا تھا۔ جیسی آپ کی خوشی سائیں، ابھی تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ سرمد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نہ کر یار۔ عالم شاہ نے اس کے جڑے ہاتھ کھولے اور جذباتی انداز میں اسے گلے سے لگا لیا۔ برے وقتوں کا ساتھی، اثار و وفا کی مٹی سے گھندا وہ شخص کب کا ملازم کی حیثیت سے نکل کر اس کے لیے ایک دوست کا روپ دھار چکا تھا، اور دوستوں کو تو گلے سے ہی لگایا جاتا ہے۔ اب اجازت دیں۔ کچھ دیر بعد سرمد نے ہی نم آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ باقی لوگ اس کے پیچھے تھے۔ جھاروں نے ایک لوڈڈ گن اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ سرمد مضبوط قدموں سے چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف گیا۔ امراء کے علاقوں کے رواج کے مطابق اطراف میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ سب ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی طوفان آنے کو ہے۔ سرمد نے گیٹ کے قریب پہنچ کر سب سے پہلے ٹیسٹر سے اسے چیک کیا۔ فوراً ہی سرخ روشنی جل اٹھی۔ خدشات کے عین مطابق گیٹ میں کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ وہ ربر کے موٹے دستانے اور پیروں میں مضبوط جوتے پہنا ہوا تھا، اس لیے کرنٹ کی موجودگی کی تصدیق ہونے کے باوجود گیٹ کا لاک کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور لاک کی ناب گھمانے کی کوشش کی، لیکن کوشش ناکام رہی۔ اس نے تھوڑا سا زور مزید لگایا، لیکن لاک تو گویا بالکل جام ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ لاک نہیں کھل رہا؟ اس کے عین پیچھے آ کھڑے ہونے والے جھاروں نے صورتحال کو محسوس کر کے سوال کیا۔ بالکل جام ہے، ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا۔ پھر اب کیا کرو گے؟ گیٹ پر چڑھ کر باہر کودنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں خطرہ ہے، تمہارے صرف ہاتھ اور پاؤں کرنٹ سے محفوظ ہیں۔ گیٹ پر چڑھنے میں اگر جسم کا کوئی دوسرا حصہ گیٹ سے چھو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ جاروں نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں احتیاط کروں گا۔
سرمد نے اس کے روکنے کو خاطر میں لائے بغیر دونوں ہاتھ گیٹ کے اوپری حصے پر جما کر خود کو اوپر کی طرف اٹھایا۔ باقی لوگ فاصلے فاصلے پر کھڑے تھے، اس لیے انہیں اس کے اور جارو کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی نہیں دی تھی۔ سرمد نے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا جسم بلند کیا اور سر نکال کر باہر جھانکا۔ ابھی وہ اطراف کا جائزہ نہیں لے سکا تھا کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہیلمٹ سے ٹکرائی۔ بائکرز کے استعمال میں رہنے والا وہ عام سا ہیلمٹ گولی کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ گولی نے ہیلمٹ کے پرخچے اڑائے اور سب نے سرمد کو الٹ کر نیچے گرتے دیکھا۔ بے ساختہ ہی کئی قدم اس کی طرف دوڑے۔ معاذ قریب پہنچنے سے قبل ہی خون کی سرخی دیکھ چکا تھا۔ وہ سرمد تک پہنچتا، اس سے قبل ہی فون کی تیز گھنٹی کی آواز اس کی سماعت تک پہنچی۔ اتنی دیر سے جس کال کا انتظار ہو رہا تھا وہ آ چکی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔